یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ مانا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہ تھے۔ وہ بادشاہ کے محل میں نہ پلے تھے، نہ ان کی شخصیت اور لباس بادشاہوں جیسا تھا، نہ وہ روب و دبدبہ والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سادہ لباس پہنتے اور ان کے پیر میں سادہ چپل ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آنے والے آخری نبی تھے۔ بنی اسرائیل نے بہت سے نبیوں کو جھٹلایا اور بہت سوں کو قتل کیا۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ توریت میں آخری نبی کی نشانیاں اور ذکر موجود تھا۔ یہودی اب ان کے انتظار میں تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کی کتاب انجیل یعنی بائبل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ عیسائی اور یہودی دونوں ہی نبی آخر الزمان کے بارے میں جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ عیسائی جنہوں نے انجیل اچھے سے پڑھی تھی فوراً ایمان لے آئے۔ یہودی علماء نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ پر کیوں؟ یہودی حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام اور تکمیل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس میں در حقیقت وہ بغض، وہ عناد، وہ دشمنی، وہ عداوت، وہ مخالفت جو یہودیوں کے رگ و پے میں ریشے ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، عناد، عداوت، اور امت مسلمہ کی دشمنی، عناد اور بغاوت۔ ابلیس نے ادھار کھایا تھا اسی پر کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں۔ اسی طریقے سے یہود، وہاں بھی وجہ کیا تھی؟ اس کی انانیت کو دھکا لگا تھا۔ اس سے پہلے اس کا بہت اونچا مقام تھا، اپنی عبادت اور علم کی بنیاد پر وہ فرشتوں میں شامل تھا، حالانکہ جن تھا، اور فرشتوں کا بھی کہتے ہیں معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی معلم تھا، استاد تھا، لیکن خلافت عرضی اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کر دی۔ وہ ٹھیس لگی اس کے، وہ جو آبگینہ تھا اپنی عزت نفس کا، اپنی انانیت کا، چنانچہ یہی بات اس نے کہی کہ انا خیر منہ، میں اسے سجدہ کیسے کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہی مسئلہ یہود کا ہوا۔ 2000 سال سے ایک پوزیشن ایک قوم کو ملی ہوئی تھی، اللہ کی نمائندہ قوم، اللہ کی شریعت کی حامل، توحید کی علم بردار، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ مقام ان کا جو رہا، اور پھر نبوت ان کے پاس رہی۔ 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ اتنی بڑی قوم، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ، اللہ نے اپنی آخری رسالت، آخری نبوت، یہ اس کا تاج جو ہے وہ رکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، جو کہ یہودی نہیں تھے، اسرائیلی نہیں تھے، اسماعیلی تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، امیین میں سے تھے، جن کو یہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے امیین، ان میں۔ لہذا وہی ان کی انانیت جو ہے، اس نے بغاوت کی، حسد اور انانیت کی وجہ سے بدترین دشمن۔ یہودی مسلمانوں سے حسد میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس چیز کا حسد ہے کہ 2000 سال سے نبوت بنی اسرائیل کے پاس تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں رہی، اور ان پر لا تعداد نبی آئے، وہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی۔ لیکن اب جب آخری نبی کی بعثت کا وقت آیا تو وہ عربی ہیں، عبرانی نہیں، امی ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہودیوں کو صرف اسی وجہ سے مسلمانوں سے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوا کہ وہ ان کی نسل میں سے نہیں، بنی اسرائیلی نہیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے یعنی بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ پھر جب انہوں نے حسد اور انا میں آ کر آخری نبی کو بھی جھٹلا دیا، جن کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تو وہ اپنے مسیحا کا انتظار کرنے لگے جو کہ دجال ہے۔
دجال کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی تھا۔ دجال کون ہے؟ وہ یہودیوں کا مسیحا کیسے ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ یہودی اس کے آنے سے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ قرآن میں کہیں بھی دجال کا ذکر نہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا، اور اس کا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ایک ہی پیج پر ہیں۔ یہ کئی صدیوں سے اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ عیسائی یہودیوں کو جیسس کرائسٹ کا قاتل کہتے ہیں اور فتنہ پھیلانے والی قوم مانتے ہیں، لیکن WHO میں، ہالی ووڈ میں، امریکہ میں، اسرائیل میں یہ ایک ساتھ موجود ہیں۔ کیوں؟ یہودی اور عیسائی تمام عداوتیں پھیلا کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے اسلام کا نام و نشان مٹانا۔ یہودی حسد کی وجہ سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور عیسائی بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ غلط راہ پر ہیں، جبکہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی غلط راہ پر ہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے جس کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں سیدھے راستے پر نہیں۔ یہودیوں کا مقصد کیا ہے؟ عیسائیوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ دونوں اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا مقصد ہے کہ اس دنیا سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے، جس میں وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے اس مقصد کے لیے کیا کچھ کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جانیں گے۔